دیکھیے 100 سنار کی ایک لوہار کی آپ نے سنا تھا نا ابھی, تو 100 نار کی اور 100 نر کی ایک نار کی. صرف 2 مصروں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی تو ہیں آثار قیامت کے اے حیا, یہ بھی تو ہیں آثار قیامت کے اے حیا, ظالم اگرچہ ملک کے سردار ہو گئے ہیں. یہ بھی تو ہیں آثار قیامت کے حیا, ظالم اگرچہ ملک کے سردار ہو گئے. تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک غزل کے آپ تک 3-4 اشعار پہنچا رہی ہوں کہ ان سے محبتوں کا صلہ مانگ. السلام علیکم پیارے ناظرین, آج کی بہت ہی انٹرسٹنگ اور اہم ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. یہ جو خاتون آپ کے سامنے سیرا سحری کر رہا ہے, اس کا مین مردہ ہے کہ شیطان جیسے مسلمانوں کو جنت نہیں لے جا سکتی, ایسے کوئی سرکار ہندو مسلمان کر کر ایک دوسرے سے لڑا کر دیش میں دنگا فساد کر کر دیش نہیں چلا سکتی ہے. پیارے ناظرین, اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے, چینل نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. پیارے ناظرین, چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے, اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے. پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے. چلیے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے. چلیے میرا ناظرین اس ویڈیو کو دیکھیے. ان سے محبتوں کا صلہ مانگ رہے ہو, ان سے محبتوں کا صلہ مانگ رہے ہو, ایک بے وفا سے ہائے یہ کیا مانگ رہے ہو, ایک بے وفا سے ہائے یہ کیا مانگ رہے ہو. وہ تو اندھیری رات کی مانند ہے سنو, وہ تو اندھیری رات کی مانند ہے سنو, وہ تو اندھیری رات کی مانند ہے سنو, تحفہ یہ کس سے چاندنی کا مانگ رہے ہو, تحفہ یہ کس سے چاندنی کا مانگ رہے ہو. اب دیکھیے یہاں پہ آ کے بات مکمل ہوتی ہے کہ وہ کیا دکھائے گا تمہیں گھر امن کا کہ تم, وہ کیا دکھائے گا تمہیں گھر امن کا کہ تم, وہ کیا دکھائے گا تمہیں گھر امن کا کہ تم, شیطان سے جنت کا پتہ مانگ رہے ہو. واہ واہ. وہ کیا دکھائے گا تمہیں گھر امن کا کہ تم, شیطان سے جنت کا پتہ مانگ رہے. اور پھر سنیے کہ فطرت ہے جس کی کاٹنا کاٹے گا یقیناً, فطرت ہے جس کی کاٹنا کاٹے گا یقیناً, فطرت ہے جس کی کاٹنا کاٹے گا یقیناً, کیا سانپ سے بوسے کی رضا مانگ رہے ہو, فطرت ہے جس کی کاٹنا کاٹے گا یقیناً, کیا سانپ سے بوسے کی رضا مانگ رہے ہو. انسان کے دشمن سے محبت کی توقع, انسان کے دشمن سے محبت کی توقع, نیتا میں شرافت کی ادا مانگ رہے ہو. واہ, بہت اچھا. فطرت ہے جس کی کاٹنا کاٹے گا یقیناً, نیتا میں شرافت کی ادا مانگ رہے ہو, ایک بے وفا سے ہائے یہ کیا مانگ رہے ہو. دیکھیں میری بقی رشتوں سے اور سکھیوں سے ناتا توڑ آئی ہوں, کوئی یہ طنز کستا ہے میں قسمت پھوڑ آئی ہوں, میں جب سے آ گئی ایمان والے تیری محفل میں, تجھے کچھ ہے خبر کیا کیا میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں, تجھے کچھ ہے خبر کیا کیا میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں. پیچھے چھوٹا نہ چھوٹا لیکن بہت کچھ سیکھا ہے. کیا ہے کہ خدا چاہے تو پھر عمر ایمان لاتی ہے, خدا چاہے تو پھر عمر ایمان لاتی ہے. وہیں سلیمان حاملہ جنگوں میں جاتی ہے, کنواری ماں بنی مریم کہیں عیسیٰ کو جنتی ہے, وہیں موسیٰ کی ماں بن آسیہ اس کو بچاتی ہے, وہیں موسیٰ کی بن آسیہ اس کو بچاتی ہے. اسلام کی نظم کا تو میں اس کو بھی ہمیشہ جب بھی سناتی ہوں بڑی دل سے سناتی ہوں, متاثر ہوں, سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. باقی میرے اور اس کے بیچ کا معاملہ, میرے پہ جو الزام لگے وہ اس کے میرے بیچ کا معاملہ, میں نے جو محسوس کیا وہ آپ تک پہنچا. جو سنیے گا, جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے, سانسوں کی آمد کا گہرا راز بتاتا ہے, جو سمجھاتا ہے دنیا کیسے ایجاد ہوئی, کس غلطی سے خارج آدم کی فریاد ہوئی, جو یہ کہتا ہے دنیا کو ایک سزا سمجھو, اپنے ہونے میں اللہ کی صرف رضا سمجھو, جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے فانی ہے, کہتے ہیں ہم جسے قیامت وہ تو آنی ہے, کیسے ہوتی صبح کیسے شام بتاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا
سکھاتا ہے. آج جہاں میں دیکھو تو ہر اور برائی ہے اور بدی سے نیکی کی گھنگھور لڑائی ہے. دنیا نے دولت کو اپنا دھرم بنایا ہے اور گناہوں کو ہی اپنا کرم بنایا ہے. کس کو ہے پرواہ فرائض اور اصولوں کی, دنیا یاد رہی بھولے ہر بات وہ نبیوں کی. ذات پات میرا تیرا دنگے مارا ماری, ارے فیصلے کے دن کی بھی کر لو تیاری. ایک رستہ ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. جہاں برائی ختم شروع اسلام وہاں سے ہے, اپنے بندوں کو اس کا پیغام وہاں سے ہے. ایک مکمل جس نے یہ قانون بنایا ہے, اس نے اپنے بندوں کو ہر کام سکھایا ہے. کیسے جینا ہے تم کو اور کیسے مرنا ہے, اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا نہ کرنا ہے. اور اچھی باتوں کا حکم ہمیں جو دیتا ہے اور آخرت بنوا دے, یہ دین ہی ایسا ہے جو انسان کو ایک کامل انسان بناتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے, جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے. دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے, جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے. اس کی فرما برداری کا نام محبت ہے, یہی عقیدہ کہلائے اور یہی عبادت ہے. وید ہو یا توریت ہو, انجیل ہو یا قرآن, لیکن دین فطرت دین قیم ایک ہے ہاں. جو اس پر الزام لگائیں گے پچھتائیں گے, جب دوزخ کی تکلیفوں کو سہنا پائیں گے. جو سچا ایمان یقین اور علم بڑھاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. جو حضرت نوح پر اترا اسلام وہی تو ہے, آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے. ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی تو ہے, اور قرآن کی سوروں میں اسلام وہی تو ہے. جو سمجھایا نبیوں نے اسلام وہی تو ہے, دی اصلاح حدیثوں نے اسلام وہی تو ہے. جو ایمان مجمل ہے اسلام وہی تو ہے, اور ایمان مفصل ہے اسلام وہی تو ہے. جو کلمہ طیب پہلے پہل پڑھاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں مانی, اس کو پوجوں اس کو پوجوں کیا ہے من مانی. کرسی پوجا دولت پوجا اور پشو پوجا, تھر پوجا ور کی پوجا اور لہو پوجا. جو کچھ ہے بس ایک وہی نادان, انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان. اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو, بدی گناہوں سے بچ جاؤ بات میری مانو. جس کے ذریعے انسان اجر دعائیں پاتا ہے, وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. اب دیکھیے آخری دو بند جو چیزیں مجھے متاثر کرتی ہیں, اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایا ہے, جینے سے مرنے تک کا ہر طور سکھایا ہے. اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایا ہے, جینے سے مرنے تک کا ہر طور سکھایا ہے. پابندی قلم و روزوں اور نمازوں کی, حج لازم ہے اور لکھی فہرست زکاتوں کی. انسان کے ہر ایک عمل کی لاکھ دعائیں ہیں, ایک ایک سورہ میں اللہ کی لاکھ شعائیں ہیں. جیسے ماں بچے کو اچھی بات سکھاتی ہے, عقلی ہوئی توحید سمجھ ایمان بناتی ہے, اور ہدایت جس کو دے مالک وہ پاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے. اور آخری بند دیکھیے, اس میں ہے تہذیب صداقت اور وفاداری, گھونگھٹ آنچلنے کی لجا اور پرداداری, عزت غیرت ایک سلیقہ اور بھلائی ہے, مضبوطی بہبودی ظاہر صرف خدائی ہے. یہ تو بس اعمال ادب اخلاق نفاست ہے, شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے صرف اطاعت ہے. بڑے بزرگوں کی عزت ماں والد کا سمان, بچوں کو بچپن سے دکھلا دے رہا ہے قرآن. اسی لیے یہ دھرم حیا کے دل کو بھاتا ہے. وہ ہے سچا مذہب جو اسلام. کیا کہنے ہیں, واہ واہ لتا حیا صاحبہ, زندہ باد. بڑی محبت سے آپ کو لوگوں نے سنا. پیارے ناظرین, آپ نے جو خاتون کا سیر و سہری سنا, اس کے بارے میں ہم کچھ بات ضرور کریں گے. پہلے آپ اس ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کا کلپ دیکھ لیجئے. ایک کرسچن لڑکا نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کیا سوال پوچھا, کیا آنسر دیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے. پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے, اس کے بعد آپ کے سامنے تھوڑی بات ہم ضرور رکھیں گے, اس بات کو بھی سن کے جائیے. پیارے ناظرین, چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے تھوڑا بات کریں گے. پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے, بہت ہی اہم ویڈیو ہے. مسلم بھائیوں تو سوال کر سکتے ہیں. Yeah, I believe finally I got the time to ask the question.
Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2, verse 136, it says, any one of ahadin. Surah chapter 2, verse 285, it says, any one of ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is... Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं. मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूँ. आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है. भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास सूरह नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है. ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम. एक नहीं है, वन ऑफ देम है. इट इज़ नॉट वन, इट इज़ वन ऑफ देम. और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरह नंबर 2 और कई हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम. अहदिम इज़ वन ऑफ, अहद इज़ ओनली वन. तो आप खुद भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1, कुल हुवल्लाहु अहद, वहाँ है अहदिम. तो गॉड इज़ वन. व्हेन यू ऐड अहदिम इट इज़ वन ऑफ. तो अहदिम मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन. तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है. अहद में इज वन ऑफ. तो दोनों लफ्ज़ में एडिशन है. सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानिए वन ऑफ देम. अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स. अहद मीन्स वन ऑफ देम. तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हू बहू वो ही नहीं हैं. The first part ahad means one and that means only one God. Hope that answers the question. प्यारे नाज़रीन, आपने जो खातून का शेर और सहरी सुना उसका मतलब एक ही है. जो देश में मौजूदा सरकार है, जो वादा करके इस सरकार आया है, एक भी वादा पूरा नहीं कर सका. उसके बदले में देश में दंगा फसाद बढ़ रहा है. देश में हर कीमत, हर चीज़ का कीमत बढ़ती जा रहा है. ये सरकार देश नहीं चला पा रहा है. और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो सूरह इखलास के बारे में इस क्रिश्चियन लड़के ने सवाल पूछा, उसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया. प्यारे नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए. इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए. प्यारे नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए. ऐसे सच्ची और अच्छी पैगाम हम लाते रहते हैं. हमारे